اچھا، ہم یہاں تک تو پہنچ چکے کہ انسان اصل میں حاکم اور محکوم جو ہے اس میں تقسیم ہو گیا، اور اسی سے ہی بہت ساری حکومتیں اور ایک حکومت کا سسٹم چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن ایک دوسری تقریر کی جاتی ہے مذہب کے حوالے سے، جیسے کہ مذہب ایک ارتقاء، انسان کا خوف اور اس سے مذہب نے جنم لیا۔ اسی طریقے سے حکومت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک انسانی ارتقاء ہوا جو آخر جمہوریت پر منتج ہوا۔ تو اس حوالے سے جیسے ایک مذہب کی تقریر کی جاتی ہے، اسی طریقے سے سیاست کے حوالے سے بھی ایک تقریر کی جاتی ہے۔ اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ مذہب پر تو یہ تبصرے کا موقع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب میرے نزدیک دو ہے۔ ایک مذہب وہ ہے جو آسمان سے آتا ہے، وہ ارتقاء کے مراحل سے گزر نہیں سکتا، اس کے میں دلائل دے سکتا ہوں۔ ایک مذہب وہ بھی ہے جو انسان پیدا کرتے ہیں، اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، لیکن یہ الگ موضوع ہے۔ جی، سیاست کے معاملے میں تو یہ ہے ہی خالص انسانی مسئلہ۔ تو انسانی علوم ہمیشہ ارتقاء ہی سے گزریں گے، اس میں مختلف مراحل پیش آئیں گے۔ آپ کو ایک مسئلہ درپیش ہوگا، آپ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ٹرائل اور ایرر ہوگا۔ یعنی آپ نے ایک حل تلاش کیا، اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے، مفاسد سامنے آئے، آپ ایک نیا حل لے آتے ہیں۔ سیاست کو تو آپ شروع سے اگر آج تک دیکھیں تو انہی ضرورتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بیچ میں اضطراب کہاں آتا ہے؟ اضطراب جہاں آتا ہے جہاں طاقت سامنے آ جاتی ہے، یعنی طاقت اس ارتقاء کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر آپ غور کریں اور انسانوں کو ان کے اپنے راستے پر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ یہ کریں گے کہ بڑی جلدی ان کا سفر طے ہو جائے گا، بڑی جلدی وہ اچھے نتائج نکالنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ قوت کو ساتھ لے آئیں گے تو قوت تو پھر اپنا فیصلہ سناتی ہے نا، اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے اندر کیا گزر رہا ہے، یہ اتنا زیر بحث نہیں ہوتا۔ میں نے اسی لیے ان کے سوال کے جواب میں یہ پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ پرابلم وہاں سے پیدا ہوا جہاں قبیلے کا نظم دوسروں پر اپنا تفوق قائم کرنے کے لیے حملہ آور ہو گیا۔ اب اس میں ہیروز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی میں نے اپنے قبیلے کو برتری دلا دی ہے، میں نے ایک بڑا اقدام کر کے، پہلے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، میں نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کے نتیجے میں لازمی طور پر حاکم اور محکوم کا تعلق تو پیدا ہوگا ہی، انسانوں کا جو فطری سیاسی ارتقاء وہ بھی رک جائے گا۔ قوت درمیان میں آ گئی ہے نا۔ اگر آپ اس کا اطلاق کر کے اپنے ملک کے حالات پر دیکھیں تو اس کی بڑی اعلیٰ تصویر خود ہم نے پیش کی ہے۔ یعنی ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں ایک ملک کی آپ نے بنا رکھی۔ اس وقت زیر بحث یہ نہیں ہے کہ وہ جمہوری عمل میں بجائے خود کیا نقائص ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی ابتدا کی، اس کی ابتدا کے بعد قوت آئی بیچ میں، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ تو مجھے کرنا ہے، یہ ملک کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے، اس کو بچانا کیسے ہے، اس کو آگے کیسے لے جانا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس نظریے کی ضرورت کیوں ہے، یہ سارے معاملات مجھے طے کرنے ہیں۔ تو قوت جب معاملہ طے کرتی ہے تو سیاسی عمل رک جاتا ہے بنیادی طور پر، لیکن بہرحال قوت کو ایک وقت تو ملتا ہے نا۔ ہمارے ملک میں کم و بیش 70 سال مل گئے ہیں، تو اسی طرح دنیا کی تاریخ میں جو بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہی قائم ہوئی ہیں کہ کسی ایک تال آزما نے اٹھ کر جب ایک مرتبہ اپنی قومی برتری کا علم بلند کیا۔ ابھی تو زیادہ دیر نہیں گزری جب ہٹلر پوری دنیا کے اوپر یہی علم لہرانے کے لیے نکل رہا تھا، زیادہ دیر نہیں گزری جب نیپولین یہی کام کرنے کے لیے دنیا بھر میں نکل کھڑا ہوا تھا، زیادہ دیر نہیں گزری جب مسولینی یہی سارے اقدامات کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ برطانیہ عظمیٰ کی آخری سلطنت تو ابھی گزرے ہوئے کچھ برس ہی ہوئے ہیں۔ تو دنیا میں یہ جو سلطنتیں قائم ہوئی ہیں اس میں بین الاقوامی قانون وجود میں آیا۔ بین الاقوامی قانون اب تو لکھا جاتا ہے، اس کے لیے گفتگویں ہوتی ہیں، کتابیں بنتی ہیں، لیکن ایک بین الاقوامی قانون جو وجود میں آیا اس کے نتیجے میں وہ یہ تھا کہ قبضہ اصل میں ایک جائز عمل ہے۔ یعنی جب آپ کسی سلطنت پہ قبضہ کر لیتے ہیں آپ اس کے جائز حکمران ہیں۔ اس کے پیچھے بھی کچھ مذہبی تعبیرات آئیں۔ اور میں یہاں پر تھوڑا سا کہ مذہب کو انہوں نے ہر دفعہ استعمال کیا، مذہب کا استعمال یہ جو آپ نے مثالیں دیں ہٹلر کی، مسولینی کی، اور اس میں تو نہیں نظر آتا یا پس منظر میں ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو ایرا ہے اس میں مذہب ایک بہت ہی ڈومیننٹ قسم کا فیکٹر نظر آتا ہے۔ تو اس تک پہنچنا، مذہب کو نکال کر پہنچنا، اس پر بھی ذرا تبصرہ کریں۔ نہیں دیکھیے، اس میں جو بہت بڑا کردار ادا کیا وہ دنیا کے اندر دو بڑے واقعات نے ادا کیا، جس کو اب آپ اس طرح دیکھتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے نا کہ ولڈورا نے جب سٹوری آف سویلائزیشن لکھی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہوا ہے جس کو کہتے ہیں عصر الایمان، ایج آف فیتھ ہے۔ یہ جو ایج آف فیتھ کیوں پیدا ہوئی، سبب کیا ہے، اس کے پیچھے دو بہت بڑی شخصیات کھڑی ہیں، ایک سیدنا مسیح علیہ السلام، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک نتیجہ نکلا۔ اب میں اس کے دینیاتی پہلو پر اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، لیکن سیاسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ایک نتیجہ نکلا، وہ یہ کہ رومی سلطنت
جو اپنی ذات میں جس طرح دنیا میں سلطنتیں قائم ہوتی ہیں ویسے ہی قائم ہو چکی ہوئی تھی، اور اس سلطنت نے اس مذہب کو قبول کر لیا۔ صحیح۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگوں کے لیے اس مذہب کا نام لینا مشکل تھا، لیکن 250-300 سال کے عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور اس سلطنت نے قبول کر لیا۔ تو اب گویا ایک بہت بڑی سلطنت، یعنی یہ بالکل وہی معاملہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھائی پیغمبروں کی بات تو لوگ نہیں مانتے، تو پھر ایک بادشاہی کو پیغمبر بنا دیا۔ تو یہاں بھی وہی صورتحال پیدا ہوئی، یعنی ایک بڑی سلطنت نے جب ایک مذہب کو قبول کر لیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب مذہب کو ڈومیننس حاصل ہوگی، یعنی چونکہ کنورٹ ہوا ہے نا آدمی۔ اچھا، ادھر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت برپا کی، وہ دعوت برپا کر کے وہ نتیجہ بھی نکال سکتی تھی، خود قرآن مجید نے اس امکان کا اظہار کر دیا ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد نکلا یا جو اس سے پہلے نکلتے رہے ہیں، لیکن یہاں یہ نتیجہ نکلا کہ ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، اتنی بڑی سلطنت قائم ہوئی کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ بن گئی۔ 10-15 سال کے اندر اندر آپ اندازہ کیجئے کہ ہوا کیا دنیا کے ساتھ، اور اس سلطنت نے پھر اپنے آپ کو کم و بیش 1200 سال تک قائم رکھا۔ اس کے اوپر بڑی افتاد پڑی، 500-550 سال بعد اس کا جو حصہ اسپانیہ میں تھا اس کو بھی مفتوح کر لیا گیا، لیکن اس کا جو حصہ یہاں مفتوح ہوا، خود فاتحین جنہوں نے اس کو مفتوح کیا پاس وہاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، انہوں نے بھی اس مذہب کو قبول کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو بہت بڑی شخصیات جو اپنی ذات میں مذہبی شخصیات تھیں، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم، تو دو پیغمبروں کے ذریعے سے ایک انقلاب آیا دنیا کے اندر۔ اس انقلاب کو جب ظاہر ہے کہ آپ نے سیاست سے وابستہ کیا تو مذہب کی ڈومیننس قائم ہونا تھی۔ دونوں جگہ اگر آپ غور کریں، ابتدائی دور چھوڑ دیں جو خلفائے راشدین کا دور سمجھا جاتا ہے، وہ تو بہت مختصر سا دور ہے، دونوں جگہ کیا ہوا ہے، فاتحین ہیں جنہوں نے۔ اس میں یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ سسٹم جہاں سے فاتحین پیدا ہوتے ہیں وہ کس قسم کو، مثلا گریک، جب ہم گریک ایرا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کہا جاتا ہے سو کال ڈیموکریسی، لیکن ایک کوئی اس کی بہت را شکل صحیح، لیکن ایک تھی وہاں پر کہ جمہوری ایک نظم تھا، سیٹ اپ تھا، اس سے بھی فاتحین پیدا ہوئے، سکندر اعظم بھی وہاں سے پیدا ہوا۔ اور اگر اس طرح مذہب کی جب یہ آپ نے بتایا، تو کیا یہ فاتحین کا پیدا ہونا یہ کوئی انسانی جبلت یا اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے؟ یہ کیوں بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں ابھی تک، یعنی ایون جدید دور میں بھی؟ جیسے بھی آپ نے خود جن مثالیں دی، ہٹلر بہت جدید دور، بہت ڈیولپڈ کنٹری اور بہت زیادہ علوم، فنون، فلسفے کے گڑھ سمجھا جاتا تھا جرمنی، لیکن وہاں سے ہٹلر جیسا شخص پیدا ہوتا ہے۔ اٹلی کی ایک بہت رچ علمی ٹریڈیشن ہے، اس کے باوجود وہاں سے میسولینی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا اس کی کیا اسباب ہیں، یہ فاتحین کا یا دنیا کو کنکر کرنے کا یہ جو مزاج ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیے ایک بنیادی جبلت تفوق کی برتری کی وہ تو انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں برتری قائم کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں، خاندان کی سطح پر آ جائیں، چھوٹے سے چھوٹے آدمی تک آ جائیں، کسی ادارے میں آ جائیں، اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو اپنی برتری قائم کرنے کی، یعنی ذرا زیادہ مسلمان ہوگا تو اخلاقی حدود میں کر رہا ہوگا، اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی برتری قائم کرنے کی جدوجہد یہ تو انسان کے اندر موجود ہے، یہ چیز موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک دوسری مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح نہیں پیدا کیا کہ وہ سارے کے سارے یکساں صلاحیتیں لے کے آئے ہوں۔ ان کے اندر غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگوں کی ایک تعداد لازماً پیدا ہوتی ہے مختلف علوم و فنون میں، یعنی ایک جمع غفیر وجود میں آتا ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں پاکستان کو لے لیتے ہیں، 22 کروڑ 30 کروڑ جتنی بھی آبادی ہے، اس 22 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک خاص تناسب مختلف فنون و علوم کے ماہرین کا لازماً رہتا ہے، یعنی کوئی شاعر ہوگا، کوئی مصور ہوگا، کوئی ادیب ہوگا، کسی کو بات کہنے کا خوبصورت اسلوب آتا ہوگا، کسی کی آواز بہت اچھی ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اسی کے اندر وہ باصلاحیت لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کے دائیات ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، خدا نے پیدا ہی ہمیں اس بنیاد پر کیا ہے۔ جیسے ایک شاعر اپنے عرش کو مار نہیں سکتا، شاعری کرنی ہے مجھے، ایک مصور جو ہے اس کو اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ ناجائز ہے تو وہ کوئی اور چیزیں پیدا کرنا شروع کر دے گا، روک نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے خدا کے بنائے ہوئے نظام میں لوگوں پر اپنی برتری قائم کرنے کا داعیہ رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیڈرشپ موجود ہوتی ہے۔ اب یہ لیڈرشپ جو ہے یہ جس وقت آگے بڑھتی ہے اور یہ لوگوں کو کنکر کرتی ہے،
کوئی نظم، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی اور قوت موجود نہیں ہے جو اس کو روکے. وہ نظریاتی قوت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سیکولر قوت بھی ہو سکتی ہے، نہ روکے تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہم نے ہندوستان فتح کیا ہے، یہ ہمارا ہے. سر مسلمان بھی فاتحین تھے؟ یقیناً، اس میں کیا شک ہے، یعنی فاتحین ہی تھے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بنو امیہ نے جو ایکسپینشن کی ہے، بنو عباس نے کچھ اس کو تھوڑا سا روک دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم امن استحکام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن حاکم اور محکوم کے تعلق کو ختم نہیں کیا. یعنی جو تعلق فاتحین پیدا کیے کرتے ہیں وہی تعلق رہا. اور عثمانی، وہ تو آپ دیکھیے ہلاکو خان کی اولاد، وہ آئے، انہوں نے آ کے آپ کے سارے علاقے کو رون ڈالا. انہوں نے آپ کی خلافت جو اس وقت قائم تھی، آپ اندازہ کیجئے نا کہ آج تو وہ ایک ماضی کی خبر ہے، لیکن وہ سعدی کا مرثیہ پڑھیے، آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمین. آسمان کے لیے اس وقت یہی مناسب تھا کہ وہ بارش برسانے کی بجائے آسمان سے خون برساتا. یہ صورتحال پیدا ہوئی جب آخری حکمران، آخری خلیفہ کو انہوں نے گرفتار کیا اور مارا. اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہو گئی، سلطنت قائم ہو گئی. اس کے بعد آپ عثمانیوں کی حکومت ہی میں رہے ہیں نا. پھر چھوٹے چھوٹے فاتحین، یعنی سلاجقہ کی ایک پوری کی پوری ہے، غزنوی ہیں، اس طرح مغل ہیں، صفوی خاندان ہے، پھر یہ پیدا ہونا شروع. اس سب میں خلافت راشدہ کہاں کھڑی ہے؟ کیا اس کا کوئی واقعاتی وجود ہے کہ یہ کوئی خاص چیز تھی، یا اس کو جس طریقے سے کچھ اور لوگ ہیں، کچھ علماء کرام ہیں اہل علم میں، اس کو خلافت علی منہاج النبوہ کا نام بھی دیتے ہیں. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی، حکومت الہیہ. یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے رسول کو زمین پر بھیجتے ہیں تو دو نتیجے نکلیں گے. یا تو اتمام حجت کے بعد اس قوم کو تباہ کر دیا جائے گا، جیسے بے شمار قومیں تباہ ہوئیں. اور یا دوسرا نتیجہ نکلے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نکلا، کہ وہاں ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی. یہ اصل میں حکومت الہیہ ہے. یہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ کسی اصول کا بیان نہیں ہے، ایک امر واقعی کا بیان ہے. یعنی اللہ اوپر موجود ہے، نیچے رسول موجود ہے، ان کے مقرر کردہ عمال موجود ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ذریعے سے وہ حکومت کی جا رہی ہے. ان کے مقرر کردہ عمال مختلف جگہوں پر موجود ہیں جن کو اولو الامر کہا ہے. تو ان کی اطاعت اس ترتیب سے ہونی چاہیے، اور اس میں اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو فردوا الی اللہ والرسول. یعنی کہ میں اس کو یہ ٹارگٹ نہیں دیا، یہ جو صورتحال تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک تعلیم دی کہ جی بالکل، یہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے نا. اس میں معاملات ہوئے. اسی دیکھیے سود کے معاملے میں مثال کے طور پر کیا کہا گیا ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یعنی اللہ اور رسول موجود ہیں اس وقت. اگر تم سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ اور رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے، یعنی فوجی کارروائی کی جائے گی. ہمارے یہاں تو لوگوں نے اس کو الٹ دیا، یعنی انہوں نے دوسری جانب کر دیا معاملے کو. اصل میں ریاست یا حکومت جو اللہ کی طرف سے قائم کی گئی، یہ حکومت الہیہ ہے. اس میں جو حکومت عملاً کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے. یعنی نبوت گویا حکومت کر رہی ہے. اس حکومت کے بعد جو اس کے جانشین پیدا ہوئے وہ ہیں جن کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک سیاسی نظم چھوڑا. اس سیاسی نظم کو اب مسلمانوں نے لے کے چلنا ہے. تو جب وہ لے کے چلنے کا فیصلہ کر رہے تھے، ان کے سامنے نمونہ کون سا تھا حکومت کا؟ وہ حکومت الہیہ کا نمونہ تھا، یعنی وہ اللہ اور رسول کی حکومت. تو اس کو کہا گیا کہ یہ علی منہاج النبوہ حکومت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی اس کی. اگر اس روایت کو آپ درست مان لیں تو اس کے نتیجے میں گویا ایسے لوگ آئے کہ جیسے خدا ترس اللہ کے رسول ہوتے ہیں، جیسے وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں، اسی جذبے اور اسی احساس سے حکومت کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے. وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو حکومت الہیہ کا کانسیپٹ وراثت میں ملا، تو انہوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ حکومت کرنا تو ہم انسانوں کا کام ہے، اور ہم کوئی اللہ کے رسول کی طرح ہدایت یافتہ نہیں ہے کہ براہ راست ہماری ہدایت چل رہی ہو اور ہم جو فیصلہ کریں گے وہ بالکل حق پر مبنی ہوگا. اس حقیقت کو نظر انداز کر کے انہوں نے حکومت الہیہ، اپنے آپ کو حکومت الہیہ کا بھی وارث سمجھ لیا. جی بالکل ایسے بڑی درست بات آپ نے کہی. بہت بڑی غلط فہمیوں کا باعث یہ چیز بنی ہے کہ ایک عمل ہوا ہے براہ راست اللہ کی رہنمائی میں. ہمیں کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ اس میں سے اللہ اور رسول کے معاملے کو الگ کر دیتے، اس لیے کہ نہ ہم اللہ تھے نہ رسول تھے. اس کو الگ کر دیتے اور دیکھتے کہ وہاں سے ہمیں رہنمائی کیا ملتی ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے، اس میں کن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے. وہ یقیناً بڑی قیمتی دولت تھی.
اس لیے کہ حکومت جیسی چیز جو ہم کیا کرتے تھے، جس میں فاتحین کیا کرتے تھے، جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ یہ ملوک جب کسی جگہ پہ داخل ہوتے ہیں تو کیسا فساد برپا کرتے ہیں، ایک طرف انسانوں کی حکومت کے ہمارے سامنے مظاہر موجود تھے، ایک بڑا غیر معمولی منظر تاریخ کی روشنی میں سامنے آیا کہ اللہ کیسے حکومت کرتا ہے، اللہ کے رسول کیسے حکومت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رہنمائی کا کتنا بڑا ذریعہ تھا یہ ہمارے لیے، رہنمائی لیتے ہم انسانی سطح پر تو اس سے بڑا خیر وجود میں آتا۔ ہم نے اس کے بالکل برخلاف یہ خیال کر لیا کہ یہ کنٹینیوٹی اب، یعنی جو حیثیت اللہ اور رسول کی تھی وہ ہم کو حاصل ہو گئی۔ یہ پرابلم یہاں سے پیدا ہوا۔ اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو ختم نبوت کی بحث ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نبوت ختم ہو جائے تو یہ تو بری بات ہے نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، مطلب میں عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، اعلیٰ مقامات ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا ابن العربی نے اپنے بارے میں کہا ہے، محی الدین ابن عربی نے، کہ میری تو کمر توڑ دی ہے اس آیت نے کہ نبوت ختم ہو گئی، یہ کوئی بات کیا ہوئی، انسان مانتا نہیں۔ موجودہ زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسالت بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو وہ سارے معاملات جو رسولوں کے ساتھ متعلق ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ اسلامزم کی تحریک میں یا سیاسی اسلام میں لوگوں نے اپنے ساتھ وابستہ کیے۔ یعنی آپ تھوڑی سی تنقید کریں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن باطن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو وہ بول رہا ہوتا ہے، سارے اختیارات، یعنی وہ اختیارات، وہ حقوق، وہ سارے کے سارے۔ یہ غلط فہمی ہے جو حقیقت میں ان بہت سی مذہبی بحثوں کا سیاست سے متعلق باعث بنی ہے، ورنہ معاملہ بالکل سادہ ہے کہ سیاست در حقیقت ایک دنیوی معاملہ ہے، اس کی ابتدا بھی بالکل دنیوی ضرورتوں سے ہوئی ہے۔ اس میں اگر کوئی خلل پیدا ہوا تو وہ فاتحین نے پیدا کیا اور اس طرح فطری ارتقاء کو روک دیا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے سلطنتوں کی تصویر آئی، سلطنتوں کی تصویر حاکم اور محکوم کے تعلق سے آئی۔ ان لوگوں کے کچھ مذاہب بھی تھے، ان مذاہب کی بھی اس کے نتیجے میں برتری قائم ہو گئی، اس طرح لوگوں پر جبر ہوا، فتنے کی کیفیت پیدا ہوئی، مار دھاڑ بھی ہوئی، ملک پر فتح ہوتے چلے گئے۔ فاتحین نے جو چاہا لوگوں پر ٹیکس لگا دیا، جس طرح چاہے غریب کو مار دیا۔ ایک طرف یہ تصویر ہے، دوسری جانب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت قائم کی، اللہ کے رسول کے ذریعے سے اس حکومت کا نظم چلایا گیا، اس کے نتیجے میں جس طرح اعلیٰ اخلاق کے غیر معمولی نمونے سامنے آئے، وہاں اللہ اور رسول کے بعض حقوق کا اظہار بھی ہوا، وہ اللہ اور رسول ہی کے لیے خاص تھے۔ ہمارے ہاں جب وہ آگے بڑھا تو وہ بھی بالکل اسی طرح کے تصورات کا باعث بن گیا، نہ ادھر سے کوئی حقیقی رہنمائی مل سکی، نہ ادھر ہم صحیح مقام پر کھڑے رہے۔ صورتحال یہ ہے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے جو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے یا خدا کے مذہب کے احکامات تھے۔ تو جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی پر مبنی چیز تھی کہ خود کو خدا یا رسول کے مقام پر رکھ کر خلافت کا ایک سلسلہ آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، ان احکامات کا اس پوزیشن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور آیا اس طرح کے جو بھی فیصلے کیے گئے، جو بھی قوانین انہوں نے لاگو کیے، امپلیکیشنز کی جو صورتیں اختیار کی، یہ درست تھیں؟ ان کی کوئی گنجائش بنتی ہے نہیں بنتی؟ اس کے پیچھے جو مطلب ان کے ذہن میں ایسا کون سا خیال تھا؟ یعنی عموماً ہمارے ذہن میں یہ ایک خیال ہے کہ ظاہر ہے یہ خلفائے راشدین میں سے تھے پہلے دونوں، انہوں نے ایک چیز کو دیکھا، سمجھا اور آگے لے کر گئے۔ آیا ان کو اس چیز میں غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان تھا کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو نہ سمجھتے اور سسٹم کو، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، اور بلکہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ نبوت کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ اس طرح کی ریاست، سیاست وغیرہ قائم کی جائے، تو یہ ساری چیزیں مس فٹ ہو جاتی ہیں جو آپ نے تھیسس پیش کیا اس کے اندر، تو اس کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کریں گے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تصورات پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کو غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں، یہ بعد کے ادوار میں جو ہمارا علم مرتب ہوا ہے، یہ غلط فہمیاں اس سے پیدا ہوئی ہیں۔ وہ تو بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کو حکومت منتقل ہوئی مسلمانوں کی، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اللہ رسول نہیں سمجھا، جس جگہ انسان ہونے چاہیے وہیں کھڑے ہوئے۔ خلفاء نے یہ کام نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، ایک دن کے لیے بھی نہیں کیا۔ وہ جس جگہ پہ حکمرانوں کو کھڑے ہونا چاہیے وہیں کھڑے ہوئے، جو ان کو تمدن ملا، جس جگہ وہ پیدا ہوئے تھے، جو ایک قبائلی نوعیت کا معاشرہ تھا، اس کے اندر انہوں نے اس کی کنٹینیوٹی جاری رکھی۔ پہلے دن یہ اعلان کر دیا کہ اب نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست احکام ملیں گے، نہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے۔ ہم تمہاری طرح کے لوگ ہیں، ہم تمہاری مرضی سے حکومت کرنے پر کھڑے ہوئے ہیں، تم لوگوں نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے۔ یعنی انہوں نے تو اگلے ہی دن جمہوری اصولوں پر اس عمل کی ابتدا کر دی۔ ان کے ہاں نہ کوئی غلط فہمی تھی، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا۔
ان کے بارے میں جب یہ تعبیر اختیار کی گئی بعض احادیث میں کہ یہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبوت نے جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تعلیم دی ہے، جو بنیادی میسج دیا ہے، حکمرانوں کو جس طرح کا انسان ہونے کی تعلیم دی ہے، ظاہر ہے کہ حضور خود حکمرانی کر رہے تھے، یہ لوگ بھی اس کا نمونہ ہو گئے، تو وہ اس کا اعلیٰ ترین نمونہ بن کے کھڑے ہوئے۔ کوئی غلط فہمی ان کو نہیں ہوئی، نہ ان کے کسی عمل میں کسی غلط فہمی کی اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے، کسی ایک شخص کے ہم بھی نہیں۔ یعنی آپ سیدنا ابو بکر صدیق کے پورے دور کو دیکھ لیں، سیدنا عمر کے پورے دور کو دیکھ لیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں ایک ایک موقع پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کس جگہ اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ جس میں سواد عراق کی زمینوں کا فیصلہ ہوا، اس میں حضرت عمر کی شورا میں تقریر دیکھیے کیا کر، میں تمہارے اندر کا ایک آدمی ہوں، تم نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میری ایک رائے ہے، کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ میں اپنی رائے تم پر ٹھونسوں گا، فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، یعنی اگر میں کوئی غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں جتنی ہیں یہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر کہی گئی ہیں جہاں ایک کمیونٹی کا یا ایک انسانوں کے ایک مجموعے کا کوئی لیڈر کھڑے ہو کے کہتا ہے، تو وہاں جس چیز کا منہاج نبوت سے ظہور ہوا ہے وہ کسی غلط فہمی کا ظہور نہیں ہے، بلکہ وہ اس اخلاقی وجود کا ظہور ہوا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دیا تھا۔ تو وہ تو اے کاش ہمارے سب حکمرانوں کو نصیب ہوتا، اسی لیے ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمارا علم مرتب ہونا شروع ہوا، جب ہمارا علم مرتب ہونا شروع ہوا تو وہ یہ فرق نہیں کر سکا، اور موجودہ زمانے میں آ کے جب سیاسی اسلام کی تعبیر پیدا ہوئی تو کم و بیش یہ فرق بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یعنی اس میں تو یہ معلوم ہوا کہ ایسے خدا کی تشریعی بادشاہی کے نمائندہ ہی اب ہم ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہوا ہے۔ خلفائے راشدین کے ہاں تو ادنا درجے میں بھی کوئی انحراف نہیں ملتا اس معاملے میں۔ انحراف ظاہر بات ہے اس پہلو سے تو بہرحال آپ کوئی تلاش کر کے بتا سکتے ہیں کہ کہیں آپ کہیں یہاں اجتہادی کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس سوم میں مبتلا ہو گئے ہوں اللہ اور رسول ہے، بالکل بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے لیے کبھی حکومت الہیہ کی اصطلاح استعمال نہیں کی، انہوں نے کبھی وہ تعبیریں اختیار نہیں کی جو سیاسی اسلام نے بعد میں پیدا کی ہیں۔ حد یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے بعد میں اصطلاح بنایا خلافت، انہوں نے تو وہ بھی لغوی مفہوم میں استعمال کیا۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہا گیا کہ رسول اللہ کے بعد جو سیاسی نظم قائم ہوا تھا اس کی جانشینی کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ جب خلیفۃ الرسول ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا۔ ان کے ہاں اس طرح کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے پوری ان کی زندگی تعلیمات میں کہ جو ہم نے بعد میں پیدا کر لیا ہے، نہ وہ اس ریاست کو بیان کر رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ایک بالکل عام مسلمان کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، عام مسلمان کی حیثیت سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ذمہ داری لوگوں نے دی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ چونکہ مسلمان ہیں تو جو اسلام کے احکام ان کے پاس موجود ہیں ان اسلام کے احکام پر عمل پیرا ہیں۔ یہاں خلافت تک کی بحث مکمل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ خلافت مسلمانوں کے ہاں خاص طور پر سیاسیات کی بحث میں ایک بہت اہم نقطہ نظر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو خلافت کے بعد ہم آگے چلیں گے، موجودہ دور بعد کے ادوار میں پیدا ہونے والی جو دیگر سیاسی نظریات ہیں، سیاسی افکار ہیں، ان پر بحث کریں گے انشاءاللہ اگلی قسط میں۔